احباب وقار، آج کا خطبہ جمعہ موقع کی مناسبت سے حیا اور ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس میں زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ موجود ہے۔ اگر بندہ ان اصولوں سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، اور آخرت میں وہ عذاب نار کا مستحق ہوگا۔ 14 فروری جسے دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اس تہوار کی آڑ میں جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، اسے دیکھ کر ایک باضمیر انسان گوارا نہیں کر سکتا، نہ اسے برداشت کر سکتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دستور حیات قرآن مجید ہے، اور قرآن کریم کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبات ہیں۔ بزرگوں کے طور طریقے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری مشرقی روایات ہمارے سامنے، ہمارے اکابرین اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے، لہذا جو ان سے ہٹ کر کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسلام کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحتاً ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، فحاشیوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی چاہے بے حیائی فحاشی ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، ہر طرح کی بے حیائی اور برائی کے قریب نہ جانے کا حکم ہے۔ اور اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں کہ قرآن کریم نے ہر مرد اور ہر عورت کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تاکہ برائی اور بے حیائی فحاشی کا دروازہ نہ کھلے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، محبوب آپ مومنوں سے فرما دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کیونکہ سب سے پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر قدم اس برائی کی طرف اٹھتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اقدس ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آنکھوں کا زنا ہے، ایک ہاتھوں کا زنا ہے، اور ایک پاؤں کا اور ایک منہ کا زنا ہے۔ بصراحت ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا ہے غیر محرم کی طرف نظر کرنا،
عزیزان گرامی، ان تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں ہر انسان کو اپنی زندگی پہ نظر دوڑانی چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے محاسبہ نفس ضروری ہے، محاسبہ اعمال بھی ضروری ہے۔ کوئی برائی اگر ہو جائے بتقاضۂ بشریت، تو اگر انسان اس پہ ملامت کھائے، اس کا نفس اسے ملامت کرے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ کم از کم اسے ملامت تو ہوئی، پشیمانی اور حیرانگی اور شرمندگی کا احساس تو ہوا۔ اور جو بندہ بے شرم ہو جائے تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی آئے کرو۔ لہذا گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا پیدا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج اگر وہ گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے تو کم از کم کل اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے، فحاشی کو فحاشی نہ سمجھے، عریانی کو عریانی نہ سمجھے، بدکاری کو بدکاری نہ سمجھے، تو سمجھو کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اچھائی برائی کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ تو ایسا بندہ مسلسل گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے اور اس کے لیے توبہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کس راہ پہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے طور طریقے معاشرے کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ویلنٹائن ڈے بھی ہے، اور اگر اس کی تاریخ پہ غور کیا جائے، اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس کی بنیاد ہی غیر شرعی ہے۔ ویلنٹائن ایک پادری کا نام ہے، عیسائی پادری کا نام ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا گیا کہ بادشاہ روم کلاڈیس ثانی، جسے کلاڈیس دوم کہا جاتا تھا، اس کے زمانے میں روم جنگوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جاتی اور بادشاہ اعلان جنگ کر دیتا، پھر لشکر جمع ہوتا، پھر مخالف پہ چڑھائی کر دیتے۔ تو اسی دوران جب اس نے اعلان جنگ کیا، لشکر روانہ ہوا، اس بادشاہ نے دیکھا کہ لشکر میں نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا، وزیروں سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، نوجوان بہت کم تعداد میں نکلے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ نوجوان سارے شادی شدہ ہیں اور کوئی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے علاقہ غیر میں جنگ کے لیے تیاری نہیں۔ تو اس نے شادیوں پہ پابندی لگا کہ اتنے عرصے کے لیے شادیوں پہ مکمل پابندی۔ جیسے اب ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، سراہتاً تو نہیں ہو رہا، لیکن کہتے ہیں جی کم عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کم عمر سے مراد یہ ہے کہ 18 سال کا ہو تب، حالانکہ بلوغت کی عمر 14 سال۔ شریعت کہتی جب بالغ ہو جائے تو شادی نکاح کر دو، لیکن ہمارا قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے پہلے نہ کرو۔
اب 14 سے 18 کے دوران نوجوان کیا کرے گا؟ اندازہ لگا کہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو عزیزان گرامی پابندی لگا دیں۔ اب ایک ویلنٹائن نامی پادری جو خفیہ طریقے سے رشتے کرواتا نوجوان لڑکوں کے لڑکیوں کے، عرصوں تک کرواتا رہا، پابندی بھی برقرار رہی، آخر اس بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں جا کر کے وہ ویلنٹائن پادری، اب عیسائیوں کے اندر ایک مذہبی قانون ہے کہ کوئی پادری بشپ وغیرہ وہ نکاح نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، یہ ان کا مذہب ہے۔ اس نے خفیہ طریقے سے جیلر کی لڑکی سے روابط قائم کر لی اور وہ لڑکی اس کو روزانہ سرخ پھول کا تحفہ دیتی۔ جب یہ بات اوپن ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا، جیل کے حکام کو پتہ چلا، تو اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ 14 فروری کو اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ تو 14 فروری اس وقت ان کی نظر میں ایک متبرک دن یا تاریخی دن قرار پایا، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیاں پھر اس دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کا تہوار منانے لگے، اسے معاذ اللہ شہید محبت قرار دینے لگے، اور اسی طرح پھولوں کے گفٹ وغیرہ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں لڑکوں کو دیتے رہے، اور آہستہ آہستہ ایک تہوار بن گیا۔ اب اس کی بنیاد ہی غیر شرعی فحاشی پہ مبنی، حرام پہ مبنی ہے، لیکن چونکہ ہر وہ نئی چیز انسان کا دل بھی اسے قبول کرتا ہے، دماغ بھی اسے قبول کرتا ہے، جب مسلمانوں میں آئی تو انہوں نے بھی اس کو منانا شروع کر دیا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ 14 فروری کو، جو کہ بالکل غیر اسلامی تہوار اور جس کی بنیاد میں قریانی اور فحاشی ہے، اسے ہمارے نوجوان خوشی سے قبول کرتے ہیں، نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ زور و شور سے مناتے ہیں، اور اس میں ہمارے حکمران بھی شریک ہیں، ہمارا میڈیا بھی شریک ہے، سرخیاں شائع کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے اوپر مختلف تقریبات ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا 14 فروری کو سب سے زیادہ پھول بکتے ہیں، پھولوں کی دکانوں پہ رش ہوتا ہے، گفٹ سینٹر پہ بے تحاشا رش ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو باقی جو سامان ہے، یہ منصوبہ بندی کا سامان، ان دکانوں پر بھی رش پڑ جاتا ہے، ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، پارکوں کے اندر رش ہوتا ہے، باغ جناب، گلشن اقبال، اس طرح کے مقامات پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا رش ہوتا ہے، اور سارے ہوٹل بک ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی فحاشی چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ زنا اور دوائی زنا، یعنی وہ جو زنا کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، ان کی کھلے عام اجازت نہیں، تو اس واسطے وہ پوشیدہ طور پہ اس فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اعلانیہ فحاشی اور پوشیدہ فحاشی دونوں کو حرام کرا دیا، عورت کو پردے میں رکھا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، سخت تاکید ہے عورت کے لیے۔ یہ جو فقہ پڑھتے ہیں بنیادی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ستر عورت، ایک مسئلہ آتا ہے ستر عورت کا، عورت کہتے ہیں شرم والی جگہ، شرم والی چیز، تو ستر کا معنی چھپانا، یعنی شرم والی چیز کو چھپانا، تو ہر انسان پہ شرم والی چیز یعنی ستر عورت فرض ہے، اور عورت کا تو نام ہی عورت ہے، یعنی وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرم کی چیز ہے، اسے چھپانا فرض ہے۔ تو جو لوگ شرم کی چیز کو چھپاتے ہیں، سر عام نمائش کرتے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو بلا کے ایک حرام چیز کے پیچھے پڑے، بے حیائی اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ بے پردہ، عورت کو بے پردہ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنی عزت کو تار تار کرنا۔ ہمارا نہ یہ تہذیب ہے، نہ ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تو تب بے پردگی ہمارے اندر آئی جب انگریز آئے، اور ساتھ ہی اس نے یہاں کی تہذیب کو بدلنا شروع کیا، یہاں کے رسوم و رواج کو بدلا، یہاں کے رہن سہن کے طریقوں کو بدلا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا کہ پہلے کوئی عورت نوجوان ہو یا بوڑھی بے پردہ کبھی بازار کے اندر نظر نہیں آتی تھی، پھر وقت گزرا، پہلے ماحول پیدا کیا گیا، اور پھر کہا ایک دن میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بیویاں بے پردہ بازار کے اندر پھر رہی۔ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ہے عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ تمہارا پردہ کیا کہاں گیا؟ ہماری تو یہ تہذیب نہیں، ہمارا تو یہ رسم و رواج نہیں بے پردہ پھرنا، عورتوں کا بے پردہ پھرنا یوں بازاروں میں۔ تو میں نے ہمت کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا اکبر تمہیں نہیں معلوم، ہمارا پردہ ہمارے چہروں سے اتر کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا، کہ اسی لیے وہ اپنی نوجوان بیوی کو بنا سوار کے یا گاڑی کی فرنٹ پہ بٹھا کے، یا موٹر سائیکل ہے تو اس کے بیک پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے بازاروں سے گزرتا ہے، سڑکوں سے گزرتا ہے، پارکوں میں لے جاتا ہے، ہوٹلوں پہ لے جاتا ہے، تو کیا ہزاروں نگاہیں اس عورت پہ پڑتی ہیں، تو کیا اس کی غیرت اتنی مر گئی کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں؟ تو صاف نظر آتا ہے کہ عقل پہ پردہ ہے۔ اگر وہی جو عقل پہ پردہ ہے عورت کے چہرے پہ ہوتا تو عزتیں محفوظ رہتی۔ اور عورتیں بھی بڑا عجیب قسم کی آج کل وہ کہتی ہیں جی ہم دل کا پردہ ہے، ہمارا تو دل کا پردہ ہے۔ دل کا پردے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل پر پردہ ہے، تو جس کے دل پہ پردے پڑے ہوں اسے تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو عورتوں کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کی دماغ اور عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عریانی فحاشی کا بازار گرم ہے۔ یہ نہیں دیکھتے اپنی نوجوان، اپنی بیٹی ہے، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بھانجی، اپنی بھتیجی، اسے سر عام بازار کی زینت بنائے ہوئے اور پارکوں میں لے جاتے ہیں۔ حالانکہ عورت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، اور عورت کا معنی ہی پردہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہی پردہ۔ تو جس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، لڑکیاں خود بخود کالج جاتی ہیں، خود بخود یونیورسٹی جاتی ہیں، نہ کوئی لے جانے والا بھی اگر ہے تو غیر محرم، لے آنے والا بھی غیر محرم، اور پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے کبھی، آج ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ تو یہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے ایسے ہوا۔ تو مسلمان کی غیرت کہاں گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا دیوس ہے وہ بندہ، دیوس اتنی بڑی گالی ہے، سمجھ لیں ہماری زبان میں تو گالی ہے، لیکن دیوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے گھر میں بے حیائی فحاشی ہو رہی ہو اور وہ اس پہ خاموش رہے۔ اور غیور بندہ، اس کے مقابلے میں غیور آتا ہے، غیور وہ بندہ ہے کہ جو اپنی عزت پہ ایک نگاہ بھی غیر کی نہ پڑنے دے۔ اپنی عزت، ماں بہن اپنی عزت ہے۔ تو عزیزان گرامی، مرد کے لیے بھی حکم ہے وہ بھی پردہ کرے، عورت کے لیے بھی حکم ہے وہ بھی پردہ کرے۔ مرد کے لیے نگاہوں کا پردہ، نظریں نیچی، اور عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنا پورا بدن پردے میں رکھے۔ اور اللہ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ پریکٹیکل طور پہ یہ حج کے موقع پہ پتہ چلتا ہے، حالانکہ احرام کی حالت میں عورت کے لیے بھی چہرہ ڈھانکنا
فرض نہیں ہے بلکہ حرام ہے، چہرہ کھلا رکھے۔ اور پھر مرد عورتیں اکٹھے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عبادات سر انجام دے رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، درمیان میں کوئی حائل پردہ وغیرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پردہ تو وہاں ہے ہی منع، چہرے کا پردہ خاص طور پہ، باقی چہرے کا پردہ تو کر نہیں سکتی۔ لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ وہاں چہرہ ڈھانکنے کی اجازت ہمیں بھی نہیں، پھر بھی اگر ہم کوئی مرد دیکھتی تھیں تو آگے ایک حجاب تان لیتی تھیں تاکہ مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے۔ اتنی احتیاط حضور کی ازواج مطہرات نے کر کے دکھائی ہے۔ اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہمیشہ فکر مند رہتی تھی کہ جب میرا دنیا سے انتقال ہوگا، وصال ہوگا، تو اس کے بعد چارپائی پہ بدن رکھا جائے گا، اگرچہ وہ کفن میں ڈھکا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی ساخت اور بناوٹ پہ لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی، تو اس بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ کے اندر ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ تو آپ نے 4 کھجور کی شاخیں منگوائیں اور 4 پائی کے چاروں پایوں پہ باندھ دی اور اس کو ایسے رکھ دیا، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ فرمایا یہ دیکھو کیسا ہے، نیچے بدن ہوگا، اوپر یہ شاخیں اور اس کے اوپر کپڑا ہوگا، تو جسم کی بناوٹ اور ساخت کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جب مجھے غسل کفن دیا جائے تو اس کے بعد اسی طریقے سے مجھے دفنایا جائے تاکہ غیر مرد کی نگاہ میری میت پر بھی نہ پڑے۔ وہ تو ایسے پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ اور پھر ایک روایت آپ سنتے ہی رہتے ہیں خطبہ سے کہ کل قیامت کے دن جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو گزارا جائے گا تو پہلے ایک ندا دینے والا منادی ندا دے گا، اے اہل معاشر اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے۔